تو میرے بھائیوں، عقید توحید کا تعلق اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادتوں سے ہے تو نہیں، عقید توحید کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے، عقید توحید کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے۔ تو عبادات میں جہاں ہم توحید کو لازم پکڑتے ہیں، وہیں اخلاق میں بھی توحید ہونی چاہیے، وہیں معاملات میں بھی توحید ہونی چاہیے۔ صرف زبان سے دعوے کرنا کہ ہم توحید پرست ہیں، ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، معاملات دیکھو، نہ ہماری شادیاں اسلامی طریقے سے، نہ لین دین اسلامی طریقے سے، نہ ملنا جلنا اسلامی طریقے سے، نہ ہماری دعوتیں اسلامی طریقے سے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کپڑے پہننا، سونا جاگنا، کوئی چیز اسلامی طریقے سے نہیں، پھر بھی ہم دعوے دار ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ شیخ کی تقریر میں آپ نے سنا کہ خالصا من قلبہ، کہ پورے اخلاص کے ساتھ، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لاکھ بار آپ کہیں کہ میں توحید ہوں، میں درگاہ نہیں جاتا، میں مندر نہیں جاتا، میں غیر اللہ کے نام ذبح نہیں کرتا، میں غوث اعظم کو نہیں مانتا، میں عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا، میں محبوب سبحانی کو نہیں مانتا، سب کو نہیں مانتا، لیکن تو اللہ کو بھی تو صحیح نہیں مانتا۔ اگر اللہ کو صحیح مان لیتا تو پھر میرے معاملات ایسے کیوں ہیں؟ میرا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں جیسا کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ حل یستویان مثلا، کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے معاملات دیکھیں بالکل برابری والے ہیں۔ تجارت کرنے والوں کو دیکھ لیجئے، بلکہ معاملہ اب تو الٹا ہو گیا، کہتے ہیں کہ اگر سامان خریدنا ہے تو وہ کرشنا کے پاس سے لے کر آؤ، یہ عبداللہ بھائی کے پاس سے مطلب عبداللہ بھائی بڑا چور آدمی ہے، بڑا جھوٹ بولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، غیر مسلموں کے پاس بھیجتے ہیں۔ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ حل یستویان مثلا، مطلب نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک توحید کو ماننے والا توحید کو نہ ماننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو عدم برابری ہے، برابر نہ ہونا، یہ ہر چیز میں ہونا چاہیے، صرف مسجد کے حد تک نہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری زبان، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ ہو۔ بتائیے، آج بہت سارے نوجوانوں کی ہم شکایتیں یا مسائل سنتے ہیں، فلاں ڈگری میں فیل ہو گیا خودکشی کر لی، جاب لیس ہو گیا خودکشی کر لی، فلاں جگہ سے گھر سے ٹینشن ہوا خودکشی کر لی، بیوی نے پریشان کیا شوہر نے خودکشی، شوہر نے پریشان کیا بیوی نے خودکشی۔ یعنی مسائل سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ بتاؤ یہ کہاں کی توحید ہے، کہاں کا عقیدہ ہے؟ ارے عقید توحید تو یہ ہے کہ انسان زبان سے نہیں بلکہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها۔ یہ عقید توحید ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف ساری قوم ہو گئی تھی۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایسا کرو تمہارے چیلے پیلے سب مل کے چال چلو، مہلت بھی نہ دو، میرے خلاف مجھے نقصان پہنچانے کی، میرا بال بینگا نہیں کر سکتے، میرا بال نہیں ہٹا سکتے، بگاڑ نہیں سکتے۔ کہا کہ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ یہ عقید توحید ہے، کہاں ہے بتائیے؟ ذرا سا پریشان ہوتے ہیں ہم غیروں کے سامنے جا کر خدا بنانا کافی ہوتا ہے، اتنی ان کی تعریفیں کر دیں گے۔ یہاں پر انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، یہ عقیدہ کہ میں رب العالمین پر بھروسہ ہے میرا۔ صرف زبان سے بولنا نہیں میرے بھائی، کہ سارے طریقے استعمال کریں گے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے، بدلہ لینے کے، سب کچھ کریں گے، آخر میں کچھ نہیں ہوا نا، اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی، یہ عقید توحید نہیں میرے بھائی۔ تو بہرحال باتیں زیادہ ہو گئیں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ عقید توحید کا تعلق صرف اور صرف عبادت سے نہیں، عقید توحید کا تعلق ہمارے معاملات سے بھی ہے، ہمارے اخلاقیات سے بھی ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے لین دین، ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات، ہر چیز میں ہمارے عقیدے کو دیکھنا ہے۔